استاد جی ایک سوال تھا. جی وہ عطاءاللہ بھائی کی طرف سے ایک دفعہ جب آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ نشست میں جو ہے نا وہ سوال شامل کرنا. جی وہ یہ نا نشے کے ریلیٹڈ تھا. یہ ڈرگس، افیم، چرس، سگریٹ کے ایک دفعہ انسان جب استعمال کرتا ہے پھر جب چھوڑتا ہے تو دوبارہ پھر اسی طرف چلا جاتا ہے. جی تو اس کا جو بہترین علاج تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے بولا تھا کہ مکمل وضاحت کے ساتھ یہ جی بتائیں. جی ٹھیک ہے. جی جو شور جن کی طرف سے آ رہا ہے وہ مائک آف کر لیں. آپ نے سوال کیا کہ یہ جو ڈرگز ہیں، اگر کوئی بندہ ڈرگز لیتا ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، چھوڑتا ہے تو اس کو یعنی کہ اس کی طلب ہوتی ہے نا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہی سوال ہے نا؟ جی استاد. اور اسے یعنی کہ کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی. جی تو میرے پیارے بھائی، جو ڈرگز ہیں یا جو بھی بندہ ڈرگز لیتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ علاج آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ اس شے کو اپنی ذات میں سمجھ لیتے وہ شے ہے کیا، وہ شے ہے کیا. جب آپ جان جائیں گے وہ شے ہے کیا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شے کرتی کیا ہے. جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ شے کرتی کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، کیا خصلتیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، پھر آپ آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی. دشمن سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، آپ مقابلے پر اتر آئے ہیں. دشمن سے آپ مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں، تب ہی آپ مقابلے پر اسے شکست دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات ہوں، اور پھر ان معلومات کی بنیاد پر جو آسن منصوبہ بندی ہے وہ کی جائے. اگر آپ کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے آپ منصوبہ بندی تو کر نہیں پائیں گے. لہٰذا آپ اگر اپنے دشمنوں کے مقابلے پر اترتے ہیں تو آپ کا دشمن کے مقابلے پر شکست کھانا، دشمن کے سامنے زیر ہونا، یہ طے شدہ ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، یہ قانون ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہمارا دشمن ہے نشہ، ڈرگز. دشمن کیا ہے؟ نشہ، ڈرگز. ڈرگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں. جب بات آتی ہے ڈرگز کی تو اکثریت دنیا میں یہی سمجھتی ہے ڈرگز کا مطلب یہ ہے جیسے ہیروئن ہوتی ہے یا کوکین ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. یا چرس ہوتی ہے. لیکن چرس تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ سستا اور بیکار قسم کا جو ہے وہ نشہ ہے نا. جو کوکین ہے یا جو ہیروئن ہے، اس کو جو ہائی فائی نشہ جسے کہتے ہیں وہ مانا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے. لیکن ڈرگز کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں. ڈرگز کسے کہتے ہیں یہ جان لیں. ڈرگز کہتے ہیں ایلیمنٹس آف ارتھ کو، زمین کے عناصر کو. ڈرگز کسے کہتے ہیں؟ زمین کے عناصر، ایلیمنٹس آف ارتھ. ہاں، زمین کے عناصر کو. ڈرگز کے اندر کوالٹیز کیا ہیں یہ بھی جان لیں. ڈرگز کے اندر کوالٹیز یہ ہیں، ڈرگز یعنی زمین کے عناصر، ان کو جب پروسیس میں ڈالا جائے تو وہ وجود بن جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی جسم، کوئی وجود بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان سے جان وجود میں آتی ہے، ان سے جان وجود میں آتی ہے، وہ وجود بنتے ہیں، ان سے جسم بنتا ہے. کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل. جی. لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ڈرگز لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو طرح کا رزق ہوتا ہے، ایک رزق وہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ایک رزق وہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل اسی طرح ایک ڈرگز وہ ہوتی ہیں جن سے آپ کی باڈی نیچر نے بنائی ہے، آپ کی باڈی، آپ کا جسم فطرت نے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کا جسم اس سے بنا ہے تو ڈرگز کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. جب ڈرگز کسی جسم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں تو پھر وہ بغیر ڈرگز کے ان عناصر کے نہیں رہ سکتی. یعنی وہ جسم پھر ان ڈرگز کو مانگے گا، وہ کہے گا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو یہ چیزیں پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے ڈرگز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ڈرگز
کیا ہے؟ ایک تو جسم بنتا ہے ان سے، نمبر دو ڈرگز کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو کوالٹیز ہیں وہ کیا، وہی جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے، جو آپ یعنی کہ جو حرکات و سکنات کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کی جو سوچیں اور فکریں ڈیولپ ہوتی ہیں، پروڈیوس ہوتی ہیں، جی آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ اب جو ڈرگز ہیں جو باڈی کو ریکوائر ہیں، اگر ان کا جو توازن ہے وہ بگڑ جائے گا، توازن بگڑ جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر ڈرگز کا کام کیا ہوتا ہے، وہی ان سے دو طرح کی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، دو طرح کی انرجی کی پروڈکشن ہوتی ہے، گرم اور ٹھنڈی انرجی۔ اگر گرم انرجی جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچ جائے گی، آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ تیزی، اشتعال آ جائے گا، مستعدی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ جی سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گرم انرجی جو ہے اس کا لیول لو ہو جائے، ٹھنڈی انرجی کا لیول جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو آپ بالکل ہی وہ ٹھنڈے مزاج اور جو ہے آپ کی باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ مستعدی کے بالکل برعکس سست روی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کا ایک خلیہ جو ہے وہ اس کا فنکشن سست روی کا شکار ہو جائے گا، جسے آپ کہیں گے بھائی یہ مجھے کیا ہو رہا ہے جی، چکر آ رہے ہیں، یا بالکل ہی وہ جسے آپ کہتے ہیں نشے کی حالت میں ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ جی جی ہاں، جیسے آپ لسی پیتے ہیں، لسی کیا ہے؟ ڈرگز میں شمار ہوتی ہے۔ جو آپ رزق کھاتے ہیں، رزق کیا ہے؟ جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں وہ سارا ڈرگز ہی تو ہیں ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جو آپ مثال جو ادویات ہیں، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری، جتنی بھی ادویات ہیں 100% ادویات جو ہے ڈرگز ہیں۔ ڈرگز کہتے ہیں زمین کے عناصر کو، جب ان زمین کے عناصر کو جب پروسیس کیا جاتا ہے تو ڈرگز وجود میں آتے ہیں، جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ اسے آپ ڈرگز کہتے ہیں۔ آپ کیمیکل کہیں یا ڈرگز کہیں، بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ذرا غور کیجئے کہ آپ کو بتایا ڈرگز کا کام کیا ہے۔ ڈرگز کا کام یہ ہے کہ ان سے باڈی جسم بنتا ہے، ان سے جسم بنتا ہے۔ ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پر ایک ڈرگ جو مثال کے طور پر جس سے آپ کی باڈی بنی ہے، آپ اس کے برعکس کوئی نئی قسم کی ڈرگ جو ہے باڈی کو دینا شروع کرتے ہیں، جن ڈرگ سے آپ کی باڈی بنی ہے۔ کن ڈرگ سے بنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ سبزیاں کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر نے جو آپ کو ڈرگز فراہم کی ہیں، ان ڈرگ سے آپ کی باڈی بنی ہے، لہٰذا آپ کا جسم وہی چیزیں مانگے گا۔ آپ کے جسم کی نیڈ وہی ہے۔ اگر آپ جسم کو فراہم نہیں کریں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ پھر آگے سے ری ایکشن کا، رد عمل کا اظہار کرے گا۔ اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا جو جسم ہے ایک نئی قسم کی ڈرگز جو ہے وہ جسم میں ڈالتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پہلے تو یہ جہاں آپ یعنی یہ بورڈ کے اوپر آپ کے واضح کرتا ہوں کہ ڈرگز کیا ہے۔ ڈرگز کیا ہے؟ غور کیجیے، زمین کے جو عناصر ہوتے ہیں، زمین کے عناصر، مثال کے طور پر زمین کے یہ عناصر ہیں، زمین کے یہ عناصر ہیں، یہ دو یا دو سے زائد عناصر جب ان کا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو جو نتیجہ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں ڈرگ۔ زمین کے جو عناصر ہیں، زمین کے جو عناصر ہیں، دو یا دو سے زائد عناصر جب آپس میں ان کا اختلاط ہوتا ہے، کیمیائی ری ایکشن سے گزرتے ہیں، تو جو نتیجہ نکلتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈرگ، جنہیں آپ کہتے ہیں کیمیکل۔ کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل۔ اب یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ کیمیکلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ لیکوڈ فارم میں یا ٹھوس فارم میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ صلاحیتیں کیا؟ بولنا، سننا، دیکھنا، حرکت کرنا، حرکات و سکنات، چلنا، جی، سوچیں، فکریں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکوڈ یا ٹھوس فارم میں، کیمیکل حالت میں، کیمیکلز کی حالت میں، ٹھیک ہے جی۔ اب میرے پیارے بھائیو، آپ کی باڈی جن کیمیکل سے بنی ہے، آپ کی باڈی کو وہی کیمیکلز چاہیے، آپ کی باڈی وہی کیمیکلز مانگے گی، وہی ڈرگز مانگے گی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر نیچر جو ہے، غور کریں، نیچر جو ہے، یہ والا عنصر اور یہ والا عنصر ان کا آپس میں کیمیکل ری ایکشن نہیں کرواتے، ان کا کیمیکل ری ایکشن نہیں کرواتی۔ کیوں نہیں کرواتی؟ کیونکہ نیچر کو پتا ہے
کہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ جو دو عنصر ہیں، ایلیمنٹ ہیں، آپ ان کا اختلاط کروا کے یہ کیمیکل حاصل کر لیتے ہیں. یہ کیمیکل حاصل کر لیتا ہے جسے کیا کہا جائے گا، جسے کہا جائے گا ڈرگ. اس طرح کا یعنی آپ ان عناصر کا اختلاط کرواتے ہیں جن کا اختلاط نیچر نہیں کروا رہی. جب آپ ان عناصر کا اختلاط کرواتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتی ہیں ڈرگز، یعنی ایسے کیمیکلز آ جاتے ہیں جو کہ ٹھوس فارم میں یا لیکوڈ فارم میں صلاحیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے جسم جو ہے اگر 100% 100% بنا ہوا ہے نیچرل ڈرگ سے، ٹھیک ہے جی، RL نیچرل DRUGS جی، نیچرل ڈرگ. اگر آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے 100% نیچرل ڈرگ سے تو آپ کی باڈی کیا مانگے گی؟ نیچرل ڈرگ، جو کہ آپ کو فروٹ کی صورت میں، سبزی وغیرہ کی صورت میں جی فراہم کرنا پڑیں گے اپنی باڈی کو. آپ کیا کرتے ہیں، وہی بات، آپ وہ مین میڈ ڈرگز، کون سی ڈرگز؟ مین میڈ کیمیکل جو ہے وہ اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں، اپنے جسم میں ڈالتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے آپ کی باڈی 100% اگر نیچرل ڈرگ سے بنی ہوئی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے مین میڈ ڈرگز، MANMADE مین میڈ DRUGS مین میڈ ڈرگ سے جو ہے آپ کی باڈی بننا شروع ہو جائے گی. کیا ہوگا، پہلے آپ کی باڈی 100% نیچرل ڈرگ سے 99% ہو جائے گی اور ادھر 1% جو ہے وہ مین میڈ ڈرگ سے بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ جو یہ ڈرگز ہیں، مین میڈ ڈرگز ہیں، مین میڈ جو عناصر ہیں، ان کا استعمال مسلسل کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی باڈی دن بدن ادھر سے جو پرسنٹیجز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. 98 ادھر جو ہے وہ 2%. ٹھیک ہے نا، اس طرح آگے بڑھتے جائیں، ادھر 97 ادھر جو ہے وہ 3 ہو جائے گا، ادھر 96 ہو جائے گا، ادھر جو ہے 4% ہو جائے گا جی. اس طرح کرتے 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 یوں سمجھیں کہ 50% باڈی جو آپ کی مین میڈ ڈرگ سے اور 50% باڈی جو ہے آپ کی نیچرل ڈرگ سے بنی ہوئی. ٹھیک ہے، 50-50 ہو گیا. جب تک آپ اس سٹیج پر نہیں آتے تب تک آپ کے لیے کافی آسان ہوتا ہے کہ آپ ریورس چلے جائیں. آپ ریورس چلے جائیں. کیسے؟ غور کریں ذرا، کیوں آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک پہاڑ ہے، یہ ایک کیا ہے؟ پہاڑ ہے. یہ ایک ہے، یہ 100 ہے اور یہ 50 ہے. ٹھیک ہے جی، ایک 50 اور 100. اچھا، یہ جو 50 والا سفر ہے، اگر آپ 49 پر ہیں، اگر آپ 49 پر ہیں تو مجھے یہ بتائیں ابھی بھی آپ ڈلوان پر ہیں یا نہیں؟ واپسی والی ڈلوان. اگر آپ 49 پر ہیں تو آپ ابھی بھی واپس سفر کرتے ہیں تو بڑی تیزی سے واپس 1 پر چلے جائیں گے، بڑی تیزی سے واپس 1 پر چلیں. لیکن اگر آ جاتے ہیں آپ 50 پر، آپ آ جاتے ہیں 50 پر تو آپ آ گئے پیک پر، چوٹی کے اوپر آ گئے، چوٹی کے اوپر. اب آپ کے پاس ایک واحد آخری آپشن ہے، چوائس ہے، آیا آپ آگے ہی جانا چاہتے ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں؟ آیا آپ آگے جانا چاہتے ہیں واپس، یعنی کہ اس وقت آپ کے پاس، یعنی یہ وہ لمحہ ہے، وہ وقت ہے کہ اس وقت جو آپ فیصلہ کریں گے تو وہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی تکالیف کا باعث بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آگے پھر اگلی طرف ڈلوان ہے، دوسری طرف. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہاں پہنچ گئے تو آپ یہ طے کرتے نہیں جی میں نے آگے ہی جانا ہے، تو یہ جو 50% کا جو سفر ہے یہ انتہائی تیزی سے گزرے گا، انتہائی تیزی سے گزرے گا. یعنی کہ اگر آپ کی باڈی 50% جو ہے وہ مین میں ڈرگ سے بنی ہے، 50% نیچرل سے، اور اگر آپ 50 سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ جو اگلا 50% ہے
پچھلا اگر سالوں میں ہوا تو اگلا جو ہے مہینوں اور دنوں میں سفر طے ہوگا. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل. اچھا اگر آپ یہاں تک ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے واپسی کا سفر طے کرنا. اب واپسی کا سفر کیسے طے کرنا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. واپسی کا سفر اس طرح طے نہیں کرنا کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہیں سیڑھیاں, یہ کیا ہے سیڑھیاں, اور یہ ہے چھت. ٹھیک ہے جی. جی اگر آپ یہ سیڑھیاں چڑھتے 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 چھت پر آ گئے ہیں, کہاں آ گئے ہیں؟ چھت پر آ گئے, تو واپس کیسے آ رہا ہے؟ چھو مندر کر کے نیچے نہیں آنا, چھلانگ نہیں لگانی. چھلانگ لگائیں گے تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی استاد جی بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جیسے میں نے سفر شروع کیا تھا تو میں تھا بالکل میں واپس جاؤں تو ویسا ہی ہوں, تو پھر آپ جیسے آپ اوپر آئے ویسا ہی نیچے جانا پڑے گا. یعنی کیسے؟ سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل. ٹھیک ہے. جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ واپس جائیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. صبر کرنا پڑے گا. آپ آہستہ آہستہ سے ایک وقت آئے گا واپس اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی بالکل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جو 50 آیت سے پیچھے ہیں آپ کے لیے واپسی کا سفر انتہائی آسان ہے. واپسی کا سفر آپ شوں کر کے طے کر لیں گے. اگر آپ یہاں آ گئے ہیں تو آپ 50 آپ کے پاس موقع ہے ابھی بھی. جدھر جاؤ گے بہت تیزی سے جاؤ گے, جدھر جاؤ گے تیزی سے جائیں. بہت تیزی سے جاؤ گے. اگر آپ اگلا سفر کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر 100% باڈی آپ کی اگر 50% جو ہے وہ ڈرگ سے بنی تو 100% میں کنورٹ ہوتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگے گا. 100% میں کنورٹ ہوتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. اس کے بعد آپ مین میڈ ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل کلیئر. جب اب جس سے آپ کی باڈی بنی ہے, جسم بنا ہے, جب وہ ڈرگز, وہ عناصر, وہ ایلیمنٹس آپ کی باڈی کو نہیں ملیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ساری بات ہے وہ جیسے ایک بھوکا ہوتا ہے, اسے کھانا نہیں مل رہا تو وہ پھر مشتل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کھانے کو دو, پھر بالآخر اسے نہ ملے تو بالکل ہی وہ نڈال ہو جاتا ہے. بالکل یہ ہوگا کہ آپ جب یعنی کہ آپ کی باڈی کو طلب ہوگی تو آپ کو بے چینی ہوگی, بے قراری. کیوں؟ کیوں دماغ کہے گا میں نے سوچنا ہے, مجھے سوچنے کے لیے میرے پاس مواد نہیں ہے, میرے پاس یعنی وہ شے نہیں جس کی بنیاد پر میں سوچ سکتا ہوں, میں کام کر سکتا ہوں. مجھے وہ چاہیے, مجھے میرا رزق چاہیے, وہ نہیں دیں گے. دماغ تو ظاہر بات چکرائے گا. پھر آپ کا صرف دماغ نہیں چکرائے گا, آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ جو ہے اس کے اندر اشتعال اور ارتعاش آ جائے گا, اس کے اندر بے چینی آ جائے گی. کہیں ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. جی اچھا, ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز, اب آتے ہیں علاج کی طرف. اب آتے ہیں علاج کی طرف. میرے پیارے بھائیو, اگر کوئی علاج کے نام پر کسی کو یعنی کہ جو ڈرگز کا اس حد تک ایڈکٹ ہو چکا ہے اس کو اٹھا کر آپ کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیتے ہیں یا کسی ایسے ادارے کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تو یہ جان لیں آپ اس کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں. پہلے اس نے اپنے اوپر ظلم تو کیا ہی کیا, لیکن اس سے بڑا ظلم آپ اس کے اوپر کر دیتے ہیں. اگر وہ واقعتاً چاہتا ہے کہ میں ڈرگ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں, میں واپس آنا چاہتا ہوں, پہلے جیسا بننا چاہتا ہوں, تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ علاج کے نام پر اس کو کسی ہاسپٹل میں لے جائیں. ہاسپٹل میں لے کر جائیں گے کیا ہوگا؟ وہ بندے کی ڈرگز 100% بند کریں گے. کیا کریں گے؟ ڈرگز جو ہیں 100%. اب جب وہ ڈرگز اس کی باڈی مانگے گی, وہ بے چین ہو جائے, اسے سمجھ نہیں آئے گی, تو اس کو پھر انجیکشن اس کے اندر جو ہے وہ ایک نئی قسم کے ڈرگ جو ہے انجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. کیا کریں گے؟ نئی قسم جو انجیکشن وغیرہ ادویات جو میڈیسن انجیکٹ کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو جسم آلریڈی ڈرگ سے بنا ہوا تھا وہ اب ایک نئی قسم کی ڈرگ کی طرف سفر شروع کر دے گا.
اب اس وقت تک اس کی بے چینی دور ہوتی رہے گی جب تک اس کو وہ انجیکشن، وہ ڈرگز، وہ ٹیکے وہ ملتے رہیں گے. جب اس کو انجیکشن یا وہ میڈیسن نہیں ملیں گی اس کی حالت پھر وہی ہو جائے گی. یعنی کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ نے ایک موٹر کو، ایک مشین کو، ایک انجن کو پیٹرول سے گیس پر منتقل کر دیا، پیٹرول سے گیس پر کنورٹ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا کیا ہوگا؟ اس کا علاج نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اس کو ایک قسم کی ڈرگ سے ہٹا کر دوسری ڈرگز کے اوپر لگا دیا، دوسری ڈرگز اس کی باڈی کی ضرورت بنا دیا. اب جیسے وہ پہلی قسم کے ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب وہ ان ادویات اور ان انجیکشنز کے بغیر نہیں رہ سکے گا. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ زبردست ہو رہا ہے، کلیئر جی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے ادارے کے حوالے کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم جو ہے علاج کرتے ہیں، علاج کیا کرتے ہیں؟ جو بھی بندہ ڈرگز لیتا ہے اس کو آپ ان کو دے آؤ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بندے کو باندھ دیتے ہیں، ڈرگز نہیں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جی باندھ دیتے ہیں. بندہ مانگتا ہے، جب بندہ مانگتا ہے اور وہ تنگ کرے تو وہ پھر مارتے ہیں. مارتے ہی نہیں مارتے؟ ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بھائی اس بیچارے کے بس میں نہیں ہوتا، اس کی باڈی اس سے، اس کا جسم بنا ہی اس سے ہوا ہے، اس کا جسم ہی اس سے بنا ہوا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب جب آپ اسے مارتے ہیں وہ بندہ آہستہ آہستہ بالکل بیکار ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہوتا ہے، مینٹل ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اس کے بس میں ہوتا ہی نہیں. اس کا جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک خلیہ جو اب ڈرگز مانگ رہا ہوتا ہے، جب آپ نہیں دیتے اسے باندھ کر رکھتے ہیں، اس کو مارتے ہیں تو وہ یوں سمجھے کہ آپ تو اس کو پکڑ کے تباہ کر دیتے ہیں، آپ اس کو بالکل مینٹل کر دیتے ہیں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ علاج کیا ہے؟ اب آئیں علاج کی طرف. علاج کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو بھی ڈرگز لوگ لیتے ہیں ان کے علاج کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں تو جان لیں کہ وہ علاج نہیں کرتے، وہ بلکہ الٹا پکڑ کے بندے کو تباہ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا؟ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنے ہیں سیام. کیا کرنے ہیں؟ السیام. السیام کسے کہتے ہیں؟ سیام جمع کسی کا ہے؟ سیام جو ہے وہ سوم سے ہے، سم سے ہے. سم کہتے ہیں رکنے کو. سوم کسے کہتے ہیں؟ رکنے کو. سوم رکے ہوئے ہونا، سیام اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے ایک لمبی مدت تک. کتنی مدت تک؟ مثال کے 21 سے 27 دن، وہ جتنی دیر آپ کی باڈی کو تبدیل ہوتے ہوئے لگے گی. ٹھیک ہے نا. اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کی جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ 100% بنا ہوا ہے مین میڈ جی ڈرگ سے. DRUGS ڈرگز، مین میڈ ڈرگ سے بنا ہوا ہے آپ کا 100%. اب کیا کرنا ہے؟ اس کو لے کر آنا ہے نیچرل ڈرگز پر. NATURAL نیچرل DRUGS. ٹھیک ہے جی. اس کو لے کر آنا ہے نیچرل ڈرگ سے. اس وقت باڈی 0% نیچرل ڈرگز ہے اور 100% مین میڈ ڈرگز پر کام کر رہی ہے، چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہے ادھر سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور ادھر سے بڑھانا ہے. کیسے؟ سٹیپ بائی سٹیپ. کیسے؟ سٹیپ بائی سٹیپ. زور دینا ہے اس کے اوپر، زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے اس کے اوپر، کم سے کم. ٹھیک ہے جی. زیادہ سے زیادہ نیچرل ڈرگز کا استعمال کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ نیچرل ڈرگز کا استعمال کرنا ہے. اچھا، نیچرل ڈرگز کون سی؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایسڈک اشیاء جن میں زیادہ فروٹس آتے ہیں. کون سی اشیاء؟ فروٹس اور ایسڈک. ٹھیک ہے جی. فروٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور اس طرح مثال کو اگر آپ سمجھتے ہیں سبزیاں بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہے فروٹس، اور وہ ڈرائی فروٹس نہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ ڈرائی فروٹس نہیں. ٹھیک ہے نا. جو فریش فروٹس ہوتے ہیں، جو ایسڈک ہوتے ہیں، جو جن کے اندر جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، جن کے اندر جوس ہوتا ہے، جوسی فروٹس. ٹھیک ہے جی. آپ نے
एसिडिक और जूसी फ्रूट जो है उनको ज्यादा से ज्यादा करना है, और ड्रग्स ये नहीं कि 100% छोड़ देनी, ड्रग्स 100% नहीं छोड़नी। मिसाल के तौर पर सबसे पहला आपका टारगेट ये है कि मैंने 100% ले रहा हूं, तो मैंने जो 100 उसमें से क्या करना है, मैंने 10% काम करनी, मैंने आज क्या करना है, आज से 90% ड्रग्स लेनी है। ठीक है जी। जी इधर जब आप ज्यादा से ज्यादा वो एसिडिक फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, पानी वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा आपकी बॉडी वॉश होना शुरू हो जाएगी, बॉडी साफ होना शुरू हो जाएगी, वॉश होना, अंदर से गुसल होना शुरू हो जाएगा। तो यूं 10% आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल ड्रग से बन जाएगी। लेवल वही 100% रहेगा, ठीक है ना, 100%, लेकिन 90% मैन मेड और 10% इसके ऊपर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो इस तरह फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपकी बॉडी बैलेंस है, आपकी बॉडी कह रही है कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक चल रहा है, ठीक है ना, बॉडी को रिएक्ट नहीं कर रही, बॉडी इसके ऊपर खड़ी हो गई है, फिर क्या करना है, 5% या 10% फिर रिड्यूस कर देना है। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 20%। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, यानी कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा आप इधर से रिड्यूस कर सकें, और ये जो ड्रग्स है ये इंक्रीज कर सकें, ये कम से कम करते जाएं, ये बढ़ाते जाएं। तो ये क्या होगा, जब तक कि आप 70, 60 और 50 पर नहीं आते, 50 पर आने के लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है जी, 50 पर आने के लिए वक्त लगेगा। जिस दिन आप 50 पर आ गए, वो आपको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 15 दिन लगे या 3 महीने लगे, ठीक है ना, जिस दिन आप 50 पर आ गए, तो उससे आगे जो 50 का सफर है, वो अगर आपका ये 3 महीने में हुआ, तो अगला सफर आपका 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? यानी करना क्या है, करना है अपने आप को जितना ये ड्रग्स लेने से रोक सकते हैं उतना रोके रखना है, और उसके बरक्स ज्यादा से ज्यादा ये जो नेचुरल ड्रग्स हैं इनका इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। इससे जो मैन मेड है, इनसे अपने आप को जितना रोक सकते हैं रोकना है, उस वक्त तक रोकना है जब तक कि आप बगैर रोके कोई चारा नहीं है। बॉडी कहती नहीं मेरा अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर उसको उतना फराहम करना है जितनी नीड है, नीड से एक यानी कि 1 मिलीग्राम भी ऊपर जो है उसको मुहैया नहीं करना बॉडी को। ठीक है जी, क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? इसी तरह जो सिगरेट पीते हैं वो भी इसी तरह छोड़ सकते हैं सिगरेट। बाकी अगर कोई कहता है कि छू मंतर, मिसाल के तौर पर अगर कोई मौलवी है, कोई मुलाटा है, या कोई भी है, वो कहता है जी वो नशा करता है, तू अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, तू तो काफिर है जी, कितना बड़ा गुनाह करता तू, देखो नशाई जी। बात समझ आ रही, नहीं आ रही? छोड़ दे नशा। अच्छा कैसे नशा छोड़ दे? आज से नशा नहीं लेना, छू मंतर करके। मैं उस मौलवी से कहता हूँ, उस मुलाटे से, ऐसे बंदे से कहता हूँ, क्या तेरा अगर खाना पीना 100% बंद कर दिया जाए, या कहा आज से खाना पीना तेरा बंद, तो क्या गुजरेगी तेरे ऊपर जी? बिल्कुल क्या गुजरेगी? कर पाएगा खाना पीना बंद? तू तो उसे कह रहा भाई मर जा भूख से। उस बंदे का जिस्म उस चीज से बना हुआ है, वो क्या करे, मजबूर है। हाँ होगी उससे गलती, अगर वो इस्लाह अपनी चाह रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो बजाय इसके उसको रास्ता दिखाया जाए, उल्टा उसको जो है जनाब डिग्रेड किया जा रहा है जी। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। लिहाजा फिर चीज ये है कि इन लोगों का मसला ये है कि जिसका अपना पेट इतना बड़ा हुआ होता है, वो दूसरों को टोटके बता रहा होता है पेट कम करने के। जिसके अपने सर पर बाल नहीं होते, वो बालों का डॉक्टर बनाता, हर एक बता रहा होता है भी बाल कैसे उगते हैं। वो पहले अपने तो उगा ले जी। जी। तो
چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کسی کو مشورہ اگر دیتے ہیں، آپ اس وقت تک مشورہ نہیں دیں جب تک کہ آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مشورہ جو ہے اس کو لے ڈوبے. وہ تو چلو اس کا نقصان ہوگا لیکن ذمہ دار آپ ہوں گے. بات کلیئر ہو گئی نہیں ہوگی؟ یہ ڈرگز والا معاملہ حل ہوا نہیں ہوا؟ یہ بالکل حل ہوا جی. اگر مثال کے طور پر احمد عیسیٰ کو آ کے کوئی کہتا ہے جی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، مثال کے طور پر یہ آج آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا یعنی کہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا حل اپنی طرف سے جو تلاش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جناب جو ہم جنس پرستی ہے اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اس کا حل ہے. او کل کہندو یہ اس کا حل ہے یا پھر تم اس کے لیے اور راہ ہموار کر رہے ہو؟ جی وہ وجوہات جانو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات جانو اور پھر اس کے اوپر ورک کرو. دیکھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیوں حل نہیں ہوگا؟ سوال پتہ نہیں ہوتا یہ حل نہ ہو. آپ نے یہ بیلنس بگاڑ دیا ہے. یہ سارا رزق کی وجہ ہے. رزق کی وجہ ہے. اگر رزق طیب ہو جائے تو کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں رہے گی، جڑوں سے ختم ہو جائیں گی. آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کس سے بنے ہیں بھائی؟ یہ جو بشر ہے آپ کیا ہیں؟ آپ ایک کیمسٹری کا فارمولا ہیں. اور کوئی بھی جو کیمیا دان ہے آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی جو کیمسٹری کا فارمولا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ پیچیدہ ترین نہیں ہوتا؟ اس میں کوئی بھی عنصر کم یا زیادہ ہو جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو دھماکہ ہو جاتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے، یا پھر بالکل ضائع ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا. جی یہ جو ہیومن باڈی ہے، ہیومن باڈی جو ہے یہ ایک کیمسٹری کا فارمولا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ہیومن باڈی جو ہے یہ ایک کیمیکل فارمولا ہے. اب یہ کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ اس کو کن کن کیمیکلز کی ضرورت ہے، ان کی مقدار کیا ہے، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ صرف وہی جان سکتا ہے جس کیمسٹ نے، جس کیمیا دان نے یہ فارمولا ترتیب دیا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کون ہے؟ وہ نیچر، یہ کائنات. یہ نیچر کا، فطرت کا کلمہ ہے. کلمہ یعنی کیمسٹری کا فارمولا. اگر کوئی بھی شخص اس فارمولے میں تبدیلی کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، پنگا لیتا ہے، تو یہ جو ہیومن باڈی ہے یہ بیلنس نہیں رہے گی. اس کا بیلنس بگڑ جائے گا. وہ جو بیلنس بگڑے گا، اس بیلنس کے بگڑنے کو آپ کہتے ہیں بیماریوں کا نام دیتے ہیں. طرح طرح کی کینسر، شوگر، فلانٹ، گاں، ہم جنس پرستی. جی یہ ساری بیماریاں تو ہیں. بیماریاں کیا؟ بیماری کہتے ہیں آپ کے جسم کے اندر جو توازن ہے وہ بگڑ گیا، توازن میں بگاڑ پیدا ہو گیا. توازن میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بشر جو ہے یہ کیمیکل فارمولا ہے. کیمیکل فارمولا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، گھر میں کھانا بناتی ہے. مثال کے طور پر وہ پلاؤ بناتی ہے. پلاؤ کیا ہے؟ وہ کیمسٹری کا فارمولا ہے. ایک عورت جو کچن میں کام کرتی ہے وہ ایک کیمسٹ ہے. جی اسے آپ پوچھے بھائی آپ پلاؤ بنا رہی ہو، کتنے چاول اور کتنی کیا کیا اشیاء ڈال رہی ہو؟ کیا یہ جو تمہاری جو اشیاء کی مقدار ہے اسے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ان کی جو ترتیب ہے آگے پیچھے کی جا سکتی؟ اگر آپ مقدار کو اوپر نیچے کرو گے تب بھی تباہی پھر جائے گی. اگر آپ ترتیب کو آگے پیچھے کرو گے تب بھی تباہی پھرے گی. وہ پلاؤ نہیں بنے گا. بات سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل اسی طرح یہ جو ہیومن باڈی ہے یہ کیمسٹری کا فارمولا ہے، کیمیکل فارمولا ہے. یہ باڈی اس وقت تک بہترین رہے گی، پرفیکٹ رہے گی جب تک کہ اس میں تمام کے تمام کیمیکلز، ان کی مقدار اور ان کا معیار بالکل وہی ہو جو اس کے کریٹر کا طے شدہ ہے، جو اس فارمولے کے فاؤنڈر کا، اس فارمولے کے جو ڈیزائنر کا، اس فارمولے کا جو کمپوزر ہے، جو اس فارمولے کا جو پروڈیوسر ہے، جی اس کا طے شدہ ہے. اور ان عناصر کی بھی ترتیب یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟
اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا اس کا کریٹر ہے کون، جی اس کو ترتیب دینے والا ہے کون، تو وہ تو نیچر ہے، صرف اور صرف نیچر ہی وہ ذات ہے، وہ وجود ہے، یعنی یہ کائنات کہ جو ایک بہترین ڈاکٹر ہے، اس سے بہتر کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ بیماری کیا ہے؟ وہ آپ کی باڈی کا توازن بگڑا۔ باڈی کا توازن کیسے بگڑا؟ کہ جن عناصر سے آپ کی باڈی وجود میں لائی گئی، آپ جب باڈی کو عناصر فراہم کر رہے ہیں تو آپ غیر متوازن فراہم کر رہے ہیں۔ آپ جس کا خالق ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں، جو اس کی جو لسٹ ہے، اس کے مطابق آپ اسے فراہم باڈی کو نہیں کر رہے۔ جب آپ اس باڈی کے مطابق اس کو عناصر فراہم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کیمسٹری کا فارمولا بگاڑ تو آئے گا، یا تو بالکل ٹھنڈا پڑے گا یا پھر اس کے اندر اشتعال آئے گا، جی اس کے اندر خرابیاں آئیں گی۔ بھائی کیمیکل نا، ہر کیمیکل اپنے آپ میں صلاحیت ہے، جب کیمیکل جو ہے ان کی معیار، ان کا مقدار اوپر نیچے کیا جائے گا، جب آپس میں وہ پروسیس ہوگا، کیمیکل پروسیس ہوگا، تو وہ کم یا زیادہ کیمیکل جو ہے وہ ایک صلاحیت کم ہو جائے گی، دوسری صلاحیت بڑھ جائے گی، نتیجہ تباہی نکلے گی، بیلنس بگڑ جائے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی لہذا پہلی بات ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ بیمار آپ یہ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس جسم کو آپ نے خلق کیا؟ اس کے خالق آپ کو؟ جی جب آپ اس کے خالق ہی نہیں تو آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہو کہ جسم کی ضروریات کیا ہیں؟ اس جسم کی ضروریات کیا ہے؟ جب آپ خالق ہی نہیں، آپ یہ طے نہیں کر سکتے اس جسم کی ضروریات کیا ہیں۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے جسم جو ہے وہ خلق کسے کیا، جی پہلے۔ دوسری بات، پھر اگر آپ پنگا لیتے ہیں، اس میں اپنی من پسند کی ضروریات ڈالتے ہیں، عناصر ڈالتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بگاڑ پیدا ہوگا۔ جب بگاڑ پیدا ہوا، کیوں ہوا؟ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ جب آپ کی غلطی کی وجہ سے، آپ کے اس جسم میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے، پنگا لینے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا، تو پھر آپ اگر علاج کے نام پر پھر وہی کرتے ہو، علاج کے نام پر ہے پھر وہی کرتے ہو، تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہوگے۔ جی بالکل۔ یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، یہ جو جدید میڈیسنز ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی سکون آ گیا، آرام، اور آرام نہیں آتا، وہ آپ کی جو حس ہے احساس کی، اسے ختم کر دیتی۔ بیماری جو توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر بگڑا ہی ہوا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب آپ یہ میڈیسن ادویات کے نام پر لیتے ہیں تو آپ کی یعنی وہ یہ اس سے غافل کر دیتی ہیں، یا آپ کی حس جو ہے اسے مار دیتی ہیں۔ اب وہ جو بیماری جو پہلے چھوٹی تھی وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے، کل کو وہ ناسور بن جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی ایک اور بیماری لگی ہے، وہ بیماری نہیں لگی، وہی بیماری جو ہے وہ ناسور بن جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، وہ بگاڑ بڑا ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز آپ کے جسم میں کوئی خرابی ہے جسے آپ بیماری کہتے ہیں، وہ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اس جسم میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے۔ دوسری چیز، اگر آپ واقعتاً اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں، فطرت کے آگے سرنڈر کر دیں، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں، اب میں پنگا نہیں لوں گا۔ کیا کریں؟ اپنے آپ کو فطرت کے آگے جھکا دیں، جو فطرت فراہم کر رہی ہے وہ لیں، جو فطرت فراہم کر رہی ہے اسی میں سانس لیں، جو فطرت کھانے کو دے رہی ہے وہی کھائیں، جو فطرت پینے کو دے رہی ہے وہی پئیں، بالکل فطرت کے اوپر چلے جائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا شخص لے ہیں جس کو کینسر ہے، جس کا دنیا میں کہتے ہیں، یا کوئی بھی بیماری ہے، کہتے ہیں جی لا علاج ہے، یہ بیماری پتہ نہیں چلا بیماری کیا ہے۔ میں چیلنج سے بڑی سے بڑی بیماری 3 سے 6 مہینے کے اندر یا 1 مہینے سے 6 مہینے کے اندر میں ٹھیک کر کے دکھاتا ہوں۔ جی میں چیلنج کرتا ہوں، وہ لوگ جن کو کینسر ہے، میں چیلنج کے ساتھ 1 مہینے سے لے کر 6 مہینے کے اندر اندر میں بالکل 100% کیور کر دوں گا۔ جی چیلنج کے ساتھ۔ دنیا کی کوئی بیماری ہے 1 مہینے سے لے کر 6 ماہ کے اندر اندر، یا اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری ہے جس کو تھوڑا مزید ٹائم چاہیے، تو یعنی جتنا اس کے لیے وقت درکار ہوگا، مزید 1-2 ماہ یا چند ماہ اور، جی تو میں اسے اس بیماری سے اس طرح کیور کر کے دکھاؤں گا گویا کہ اس بیماری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کی باڈی میں۔ جی سر۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کہوں گا، ایسی شاید نہیں کہوں گا کہ جو آپ کر نہیں سکتے۔ میں جو کہوں گا وہ بھی ایسے کہ آپ موجے ہیں۔ جی کوئی اس میں کو مال نہیں خرچنا پڑے گا، کوئی آپ کو یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میری غلامی کرنی پڑے گی، یا یعنی کہ وہ آپ کو مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی بھی۔ جی
لیکن یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں رہے گی. بیماریاں یہ آتی کیسے ہیں؟ یہاں تھوڑا سا اور اس کو واضح کر دیں جی. جیسے وہ بات ہو رہی تھی ڈرگز وغیرہ کے اوپر، ابھی موسم تو واضح کر دیا بیماریاں ہوتی ہیں کہ بیماری تو جو آپ کا جو وجود میں جو توازن ہے وہ جب بگڑ جاتا ہے تو اسے آپ بیماری کا نام دیتے ہیں، بیماری کہتے ہیں. وجود کا توازن بگڑتا کہتے ہیں کیسے ہے؟ آپ اس وقت اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھ لیتے، یہ نہیں جان لیتے کہ آپ کا وجود بنا کس سے. جی توازن، یعنی توازن ہے کیا؟ توازن کا یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ تو جب آپ غور کریں گے آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا. آپ کی جو باڈی ہے یہ ایک کیمیکل فارمولہ ہے، یہ ایک کیمسٹری کا فارمولا، کیمیکل فارمولا. یہ باڈی اس وقت تک ٹھیک رہے گی، بالکل پرفیکٹ رہے گی. اس کی سوچیں، اس کی فکریں، اس کے تمام، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، ایک ایک چیز اس وقت تک پرفیکٹ رہے گی جب تک کہ جن کیمیکل سے یہ باڈی بنی ہوئی ہے وہ کیمیکلز اپنے معیار اور اپنی مقدار کے لحاظ سے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے اسے پراپر ملتے رہیں گے. کوئی ان میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی. جس دن آپ نے ان عناصر میں کمی بیشی کی، کوئی ملاوٹ کی، تو اس دن اس باڈی کے اندر جو توازن ہے وہ بگڑنا شروع ہو جائے گا، جسے پھر آپ بیماری کا نام دیتے ہیں. بعد میں جب وہی توازن یعنی اس بگاڑ کا اظہار ہوتا ہے آپ اسے بیماری کا نام دیتے ہیں. بہر اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آپ اپنی باڈی کو وہ عناصر فراہم کیسے کرتے ہیں. آپ اپنی باڈی کو وہ عناصر فراہم کرتے ہیں آپ کے رزق کے ذریعے. رزق آپ کا کیا ہے؟ مثال کے طور پر رزق آپ کا صرف یہ جو منہ سے آپ کھاتے ہیں وہ نہیں ہے، جو پیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ آپ کی باڈی کا رزق ہے. اس کے علاوہ آپ اگر یعنی کسی لائٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی باڈی جو اس لائٹ سے جو انرجی ہے، لائٹ ہے، وہ ایبزارب کر رہی ہو کیونکہ وہ اس کا رزق ہے. لہٰذا اب اگر آپ کا جو رزق ہے یہ مین میڈ ہے، یہ غیر فطرتی ہے، ان نیچرل ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بات طے شدہ ہے، یہ گارنٹی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر توازن جو ہے، میزان جو ہے وہ بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بعد میں جب اظہار ہوگا اس کا تو آپ اسے بیماریوں کا نام دیں گے. وہ جس قدر جیسا اظہار ہوگا، جتنا بڑا یعنی جتنی بڑی خرابی ہوگی ویسا آپ اس کو نام دے لیں گے، یہ کینسر ہے، یہ فلاں ہے. جی یہ چیز ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آج موجودہ دور میں جو رزق کھایا جا رہا ہے. کون سا رزق کھایا جا رہا ہے؟ تمام کے تمام جو بیجز ہیں، سیڈز ہیں، جو بیجز ہیں وہ مین میڈ ہیں، سارے کے سارے. جی وہ جنیاتی تبدیل شدہ ہیں. پھر ان کو اگانے کے لیے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، کھادیں ڈالی جاتی ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے اسپرے کیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی. جو فصل پہلے سال میں ایک بار کسی خاص موسم میں ہوتی تھی، جو شے، جو فروٹ، جو شے کسی سال میں کسی مخصوص خطے میں مخصوص ماہ میں ہوتی تھی، پیدا ہوتی تھی، اور وہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے یا 4 ماہ کا وقت لیتی تھی، اس کے بعد تیار ہوتی تھی، وہی شے آج پوری دنیا میں بغیر موسم کے امتیاز کے پوری دنیا میں جی ہر طرح کی زمین میں پورا سال 24/7 جی، اور نہ صرف 24/7 بلکہ 24/7/365 جی، وہ سبزیاں، وہ فروٹس، وہ اشیاء جو ہے وہ اگائی جا رہی ہیں. پھر نہ صرف اگائی جا رہی ہیں بلکہ نیچر پر جو چیز 3 ماہ میں پروڈیوس ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، بنتی ہے، مکمل ہوتی ہے، وہی چیز ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں تیار کر دی جاتی ہے، اور پھر اس سے کئی گنا زیادہ. اسے نام کیا دیا جاتا ہے؟ اسے نام دیا جاتا ہے جناب ترقی کا. اسے نام کیا دیا جاتا ہے؟ ترقی کا نام دیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اس سے بڑا کوئی دجل ہے ہی نہیں. اس سے بڑا کوئی دجل ہے ہی نہیں. کیسے آپ کو سمجھ آئے گی؟ آپ کو سمجھ اس طرح آئے گی میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مثال کو اگر آپ اسے جینیٹیکلی موڈیفائی، یا ٹماٹر ہیں یا سبزیاں ہیں یا فروٹس ہیں، یہ اگاتے ہیں، تو آپ کی باڈی کی نیڈ وہ ایک ٹماٹر نہیں ہے. آپ کی باڈی کی نیڈ، آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے وہ ٹماٹر یا سیب، یعنی وہ جو ڈیزائن، اس ڈیزائن کی شے ہے جو جس کو آپ ٹماٹر کہتے ہیں وہ نہیں ہے. وہ جسے آپ سیب کہتے ہیں ایک ڈیزائن کا فروٹ وہ نہیں ہے. آپ کے جسم کی ضرورت ہے اس کے اندر موجود کیمیکلز.
اس کے اندر موجود ہے کیمیکلز. وہ کیمیکلز انتہائی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں، پہلی بات. نمبر 2، وہ کیمیکلز کب آتے ہیں؟ ان کیمیکلز کو آپ ہی نہیں، اگر آپ نے سمجھنا ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ٹرین ہے، اگر وہ دلی سے ممبئی اس نے جانا ہے یا لاہور سے کراچی جانا ہے، تو اس کی ٹائمنگ اس طرح سے ہے کہ وہ جناب یعنی کہ 12 بجے دن کے وہ لاہور سے سفر شروع کرے گی، ٹھیک ہے، ممبئی سے سفر شروع کرے گی، اور وہ ٹھیک 24 گھنٹے بعد کراچی یا دلی پہنچے گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے گی. لیکن وہ رستے میں ہر 1 گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرے گی، ہر 1 گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرے. یوں جو ٹرین ہے وہ 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے بعد ایک ایک سٹاپ کرتے ہوئے 24 سٹاپ کے بعد اپنی منزل پر پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، کرنا کیا، ہونا یہ ہے، ہر سٹاپ سے اس نے پیسنجرز لینے ہیں، اور جب اپنی منزل پر پہنچے گی تو اتنے پیسنجر اس میں ہوں گے کہ کوئی ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ٹرین چلتی ہے 12 بجے، اگلے اسٹیشن پر اس نے پہنچنا ہے 1 بجے، اس سے اگلے پر 2 بجے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگلا اسٹیشن جہاں پر اس ٹرین نے 1 بجے پہنچنا ہے، وہاں پر جو پیسنجر آنے ہیں، جو مسافر آنے جنہیں ٹرین پر بیٹھنا ہے، اگر رستہ بالکل صاف ہے، ان کو پتا ہے، یہ گارنٹی ہے کہ ہم گھر سے نکلیں گے ٹھیک 5 منٹ بعد جو ہے ہم اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے، اور ان کو یہ گارنٹی ہے، پتا ہے کہ ٹھیک ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر پورے 1 بجے یہاں پر ٹرین آ کے رکے گی اور 1:01 پر یہاں سے آگے چل پڑے گی. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایسی صورت میں جو مسافر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پہلے اسٹیشن پر آئیں گے؟ جی 15 سے 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے. کیوں جی 15 سے 20 گھنٹے پہلے، آدھا گھنٹے پہلے آ کے کیا کرنا، چھوارے کھانے ہیں؟ بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا ٹھیک 5 منٹ میں میں اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں گا، اور پورے یعنی کہ 1 بجے، پورے 1 بجے جیسے ہی 12:59 کے بعد جیسے ہی 60واں سیکنڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹی ہوگا، ٹرین بریک لگا دے گی. تو آپ 15-20 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آئیں گے اسٹیشن پہ؟ دماغ خراب ہے، پاگل ہیں جی؟ بتائیں نا. وہ بھائی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ پہلے آ جائیں گے، 2 منٹ آ جائیں گے، 5 منٹ آ جائیں گے، اس سے زیادہ پہلے، اس سے یعنی کہ پہلے آ کے کیا کریں گے؟ وقت ضائع کریں گے. جی نہیں. اچھا، اب اگر 2 گھنٹے بعد ٹرین نے پہنچنا ہے، ٹھیک 2 گھنٹے بعد، وہاں پر مسافر 5 منٹ پہلے آئیں گے نا، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے تو آگے نہیں بیٹھیں گے. اس طرح جہاں پر جس اسٹیشن پر ٹرین نے 12 گھنٹے بعد پہنچنا ہے، جس اسٹیشن پر 18 گھنٹے بعد پہنچنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پہلے مسافر آگے وہاں بیٹھیں گے اسٹیشن پر؟ کتنی دیر پہلے پہنچیں گے؟ بتائیں نا. 5 منٹ. یہ 5-10 منٹ ایسا ہی ہے نا. جی. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، ڈرائیور سوچتا ہے بھائی میں نے کرنا کیا ہے، یہ جو ٹرین ہے اس کو میں نے لاہور سے کراچی لے کر جانا ہے، یہ جو ٹرین ہے اسے میں نے ممبئی سے دلی لے کر جانا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ کہتا ہے بھائی مقصد تو یہ نا ٹرین کو وہاں لے کر جانا ہے، ایسا ہی ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب رفتار جو ہے وہ 5-6 گنا تیز کر لیتا ہے. کتنے گنا تیز کر لیتا ہے؟ 6 گنا. جی 6 گنا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں اس نے گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں جناب وہ 8-10 منٹ بعد پہنچ جاتا ہے. جہاں اس نے 2 گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں 20 منٹ بعد پہنچ جاتا ہے. جہاں 10 گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. جی یوں وہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ٹرین کراچی پہنچ گئی، ٹرین تو کراچی پہنچ گئی، ٹرین تو دلی سے ممبئی یا ممبئی سے دلی پہنچ گئی، اس ٹرین میں سے نکلے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا. خالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل خالی. خالی ہوگی نا.
جی بالکل اسی طرح کوئی بھی شے جسے فطرت وجود میں لاتی ہے تو فطرت وہ صرف دیکھنے میں ایک ٹماٹر وجود میں نہیں لاتی، ایک سیب وجود میں نہیں لاتی. وہ ٹماٹر آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیب آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جسم کی ضرورت اس کے اندر عناصر ہیں. وہ ٹماٹر وہ سیب وہ تو محض پیکنگ ہے. اور وہ عناصر کب آتے ہیں؟ وہ عناصر جب وہ ٹماٹر، پہلے تو ٹماٹر فطرت بناتی ہے، بناتی ایک وقت آتا ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جا کے اس کے اندر جب وقت آتا ہے تو اپنے وقت پر اس میں وہ کیمیکلز آتے ہیں، وہ عناصر آتے ہیں. اس طرح کوئی بھی فروٹ ہے، کوئی بھی سبزی ہے، کوئی بھی شے ہے، اس میں جو آپ کے جسم کو درکار عناصر ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب ان کا وقت ہوتا ہے. اب جو عناصر مہینے بعد آنے ہیں، 2 مہینے بعد آنے ہیں، 3 مہینے بعد آنے ہیں، آپ ٹماٹر 15 دن میں تیار کر لیتے ہیں، وہ عناصر اس کے اندر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے جی نہیں ہوں گے. بالکل بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جب اب وہ کیا، وہ نظر آنے میں ٹماٹر ہے لیکن وہ کیا ہے؟ وہ دجل ہے، وہ دھوکہ ہے. وہ آپ اپنے جسم کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ اسے پیٹ تو بھر لو گے، آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے اسے وہ نہیں ملے گی. آپ کے جسم کا توازن بگڑ جائے گا. یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ عناصر تو آ جائیں گے لیکن بہت سارے عناصر رہ جائیں گے، نہیں آئیں گے. جو آئیں گے ان کی مقدار بھی وہ نہیں ہوگی، ان کا معیار بھی وہ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا جسم، یعنی کہ جو عناصر جسم میں زیادہ ہو جائیں گے وہ جسم کے حصے زیادہ تیزی سے گروتھ کریں گے. جو عناصر جسم کو نہیں ملیں گے وہ حصے جسم کے گروتھ ہی نہیں کریں گے. یوں آپ کا جسم ڈب کھڑبا بن جائے گا، پٹ موٹے ہو گئے، پیٹ نکل آیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جی جی بالکل. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. یوں نہ صرف آپ ڈب کھڑبے ہوں گے بلکہ پھر آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوں گے. اور یہ پاکستانی قوم ہے، یہ انڈین قوم ہے، ہر بندہ بیماریوں کا شکار ہے. کیوں؟ اور یہ حکومت کو لے لیں، حکومت کا معاملہ، حکومت ان چیزوں کو ترقی کہتی ہے. جی حکومت ان چیزوں کو ترقی کہتی ہے. یہ تو عقل ہے ان لوگوں کی. وہ عقل کے اندر تو اپنی قوم کو مار رہے ہو. جی اپنی قوم کو مار رہے ہو. جو بیج تم فراہم کر رہے ہو اپنی قوم کو، مثال کے طور پر آپ جو پولیو کی ویکسین ہے، پولیو کی ویکسین ہے، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں دنیا میں اور کوئی بیماری نہیں اور کسی وجہ سے لوگ نہیں مار رہے، پولیو سے مار رہے ہیں؟ پولیو ہے کیا؟ کسی کو نہیں پتا پولیو ہے کیا؟ جی پولیو نام کی دنیا میں کوئی بیماری ہے ہی نہیں جسے پولیو کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بھائی مثال کے طور پر بچہ جو ہے اس کو بخار ہو گیا، جب بخار ہوتا ہے سب سے زیادہ ہیٹ اپ جو ہے وہ ٹانگیں ہوتی ہیں. بخار کی صورت میں اگر آپ کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں بچے کو، اس کی ٹانگیں بھی کار ہو جاتی ہیں. اب اسے آپ پولیو کا نام دے دو، آپ کا دماغ خراب ہے، پاگل ہے دماغ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پولیو کی ویکسین کیا ہے؟ او بھائی پولیو کی ویکسین یہ ہیں جن لوگوں نے پولیو ویکسین بنائی ہیں، یہ جان لو وہ لوگ کون ہیں. وہ تمہاری طرح بندر نہیں ہیں، وہ میڈیکل فیلڈ میں بہت آگے ہیں. ان کو پتا ہے ہیومن باڈی کیسے بنتی ہے، کیسے ورک کرتی ہے، کن کن کیمیکل سے بنی ہے، کس کیمیکل کا کون سا کام ہے. چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھتے ہیں جناب کہ دنیا میں یہ کوک اور پیپسی بہت زیادہ پی جاتی یا نہیں پی جاتی؟ بالکل ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے. بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے کوک اور پیپسی کے متبادل اپنی پتہ نہیں مکی کولا اور کون سی کولا جو ہے متعارف کروائی اور یہ کہا کہ وہ یہودیوں کی ہے، کافروں کی ہے. پیپسی ایوری پینی، پتہ نہیں کیا اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ اگر پیپسی خریدے ہو تو آپ کے پیسے جو ہیں ان سے اسرائیل اسلحہ خرید کے فلسطینیوں کو مارتا ہے. اس طرح کوکا کولا جی دیکھو اس کو الٹا کر کے دیکھو، یہ ہے لا محمد لا مکہ، نہ محمد نہ مکہ. یعنی یہودیوں کا مقصد یہ ہے کہ کوکا کولا بیچ کے ان پیسوں سے ہم مکہ اور محمد کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی محمد کے دین کا اور مکہ کا خاتمہ کا. یہ تو اب لوگوں کو دیکھیں ذرا، لوگوں کے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیل کے کیا کرتے ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، جناب مکی کولا، فلاں کولا، گرمے کولا، پتہ نہیں کون سا کولا جی وہ لانچ کرتے ہیں. اچھا لوگ شروع میں تو شوق سے خرید لیتے ہیں، کوئی ایک بار پیتا، 2 بار پیتا، تیسری بار قریب نہیں جاتا اور پھر کوکا کولا پینا شروع ہو جاتا ہے، پھر پیپسی پینا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ عقل کے اندر وہ کالے رنگ کا محض پانی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
جی استاد وہ محض کالے رنگ کا پانی نہیں ہے. وہ جو کوکا کولا ہے یا پیپسی ہے, ان کے پاس دنیا کے جو سب سے بیسٹ جو سائنٹسٹ ہیں, کیمسٹ ہیں, وہ ہیں. سب سے بیسٹ جو حیاتیاتسٹ ہیں, سمجھے, یہ ہیومن باڈی ہو یا یعنی کہ یہ وجود ہے باڈی, ان کا نالج رکھنے والے ہیں. وہ ٹیمیں انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں, وہ دماغ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو جانتے ہیں کہ کس کیمیکل کا کیا کام ہے. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر غور کریں, غور کیجئے گا میری بات, آپ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گی, بہت ہی آسانی سے سمجھ آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا محض ایک آواز ہے؟ ایک یہ کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, کیا یہ محض آوازیں ہیں یا ان کی اپنی اپنی ویلیو ہے؟ اپنی اپنی ویلیو ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے. جس بندے کو ویلیو کا نہیں علم, اس کے لیے محض آوازیں ہیں, ہندس ہیں. لیکن جس کو ان کے معنی کا علم ہے, ان کی ویلیوز کا علم, اسے پتا ہے کہ ان سے کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے, ان سے کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں اس سے, اس کو اگر ویلیو, اس کو پتا ہے میں اس سے 1 لاکھ بھی بنا سکتا ہوں. جی, اس کو پتا ہے میں اس سے 10 لاکھ بھی بنا سکتا ہوں. جی جی سر اس کو پتا میں کروڑ بھی بنا سکتا ہوں, 10 کروڑ بھی بنا سکتا ہوں, ارب بھی بنا سکتا ہوں, 100 ارب بھی بنا سکتا ہوں, خرب بھی بنا سکتا ہوں. ایسا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. اسے پتا ہے میں اس سے 999 بھی بنا سکتا ہوں. وہ جو نہیں چاہے بنا لے. کیوں؟ اسے ان کی ویلیوز کا علم ہے. بالکل اسی طرح جو زمین کے عناصر ہیں, جو ایلیمنٹس آف ارتھ ہیں, ٹھیک ہے, ان عناصر کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں, ان کی ویلیوز کیا ہیں, ان کی کوالٹیز کیا ہیں. او بھائی, وہ بہت آگے نکل چکے ہیں, وہ ان کی کوالٹیز کو جانتا ہے. یہی وجہ ہے جس وجہ سے یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور میڈیکل انڈسٹری کام کر رہی ہے. یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان قریب موت کا علاج دریافت کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے یہ جو زمین کے عناصر ہیں, ان کے اندر کوالٹیز کیا ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کی ویلیوز کیا ہیں. کون سا کیمیکل جو ہے اس کو کس کیمیکلز کے ساتھ ملایا جائے گا, کون سا عنصر جو ہے اس کو کس عنصر کے ساتھ ملایا جائے گا, تو کون سا کیمیکلز, کون سی صلاحیتیں وجود میں آئیں گی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو یہ جو کوک اور پیپسی یہ کالے رنگ کا پانی نہیں ہے, ان کے پاس باقاعدہ بڑے بڑے کیمسٹ ہیں, وہ ایک ایک عنصر کا علم رکھنے والے. ان کو پتا ہے کون کون سے عنصر ملا کے اس کو, بے شک سادہ پانی میں کیوں نہ ڈال دیا جائے, آپ اس سادے پانی کے ایڈکٹ ہو جائیں گے. سمجھ آ رہے؟ کیوں؟ آپ کی باڈی اس سے بن جائے گی, ان کیمیکل سے جو اندر ڈالے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو یہ کیا کہتے ہیں اسے, پولیو کی ویکسین. پولیو کی ویکسین کیا ہے؟ او بھائی, پولیو کی ویکسین جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جا کر کیا کرتی ہے, آپ کی باڈی میں جا کے آپ کو بندر بنا دیتی ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, اسے ڈیمیج کر دیتی, ڈیڈ کر دیتی ہے. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد. آپ کی دماغ کے اندر جو سوچنے سمجھ کی صلاحیت ہے اسے ختم کر دیتی ہے. آپ بندر بن جاتے ہو, آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہو. آپ کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو بات آپ کے سامنے کوئی رکھے گا, آپ اس کے پیچھے دگڑ دگڑ بھاگنا شروع کر دو گے. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی جی. آپ چاہ کر بھی پازیٹیو نہیں سوچ سکو گے, آپ چاہ کر بھی پازیٹیو طرف نہیں جا سکو گے. جی جی استاد. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. یہ چیز پتہ ان کو کسی چیز کا نہیں. ایسے تو لوگ کولے پیتے, پیپسیاں پیتے, او بھائی کولے پیپسیاں وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے, مجبور ہیں کیونکہ ان کی باڈی ایڈکٹ ہو چکی ہوئی ہیں. وہ محض کالے رنگ کا پانی تھوڑا ہی ہے. جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ او بھائی وہ نشہ ہے, وہ ڈرگز ہیں, وہ آپ کی باڈی اس سے بن چکی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے گردوں میں, ہر بندے کے گردے کے اندر پتھریاں بنی ہوئی ہیں پاکستان انڈیا میں. کیوں نہ بنے, اور کوک پیو, اور پیپسیاں پیو. پھر ہر بندہ جو طرح طرح کی بیماری ہوئی, اور مرغیاں کھاؤ, خبیز کھاؤ, تمہارا علاج یہی ہے. جی تمہارے ساتھ عقل کی بات کرنے والا بیوقوف ہے, پاگل ہے. تم تو وہ لوگ ہو, اندھے لوگ ہو. تمہارے جو ہے وہ تمہارے علاقے میں اگر کوئی دیا لے کر آ جائے, تم تو ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. تیری جرت کیسے ہوئی, تو نے ہمیں روشنی دکھانے کی کوشش کی. جی یہ اس طرح کی قوم ہے, یہ روشنی سے نفرت کرنے والی قوم ہے. ان کے ساتھ عقل کی بات کرنا, ان کے ساتھ علم کی بات کرنا,
یہ تو اسے دشمن سمجھتے ہیں اپنے جو ان کے ساتھ عقل کی یا علم کی بات کرے. یہ اسی میں مست رہتے ہیں جو ان کو کہانیاں سنائے, ٹھیک ہے نا, جو ان کو دھوکے میں رکھے, جو ان کے ساتھ فراڈ کرے, جو ان کو سبز باغ دکھائے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہ شیخ چلی قوم ہے, ان کو شیخ چلی لیڈر بھی شیخ چلی پسند ہے. جی بہرحال موج کریں مریں, یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے, یہ باز نہیں ہے, یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے. یہ ان کا حل ایک ہی یار وہی ہے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا, جو قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا, جو قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا, جو قوم مدین کے ساتھ ہوا تھا, جو قوم لوط کے ساتھ, جو آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی حل اس قوم کا نہیں ہے. کیوں؟ یہ اب جیسے ایک بیماری لا علاج ہو جاتی نا جی, کینسر کی جب آخری سٹیج آ جاتی, کہتے ہیں نہیں اب آپ کے پاس مہینہ 2 ہے, چند دن ہے, گزار دو. جی بالکل اسی طرح قوم ہے, اس قوم کا یہ خاص کر مسلمان جو پاکستان کی اردو بولنے والی مسلمان قوم ہے, ان کا مرض جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اب یہ لا علاج ہو چکے ہیں اور یہ اپنا علاج چاہتے بھی نہیں ہیں. جی کچھ فائدہ ہوا, کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی بالکل زبردست, بہت فائدہ. باقی اگر احمد عیسیٰ کی باتیں کسی کو تکلیف دیتی ہیں دیتی رہیں. احمد عیسیٰ کیا بگڑے گا؟ کوئی بگڑے گا؟ مانتے ہو مانو, نہیں مانتے ہو کھڈے میں جاؤ. تمہارے کوک پینے سے, مرغیاں پینے سے مجھے بیماریاں لگیں گی. جی تمہارے خبیث کھانے سے میں خبیث بنوں گا, تمہارے خبیث میں تم خود خبیث بنو گے اور خبیث ہی نکالو گے. ہر لحاظ سے, نیچے سے بھی خبیث نکالو گے, پسینے سے بھی خبیث نکالو گے, بالوں سے بھی خبیث نکالو گے, زبان سے بھی خبیث نکالو گے, ہر طرف سے خبیث. تمہارے ہاتھوں اور پاؤں سے بھی خبیث ہی نکلے گا اعمال کی صورت میں. جی جی لگے رہو. احمد عیسیٰ کا کیا بگڑنا ہے؟ مانتے ہو مانو, نہیں مانتے نہ مانو. جی کھڈے میں جاؤ, جو نہیں مانتا کھڈے میں جائے. کہتے ہیں جی رسول کی زبان ایسے ہوتی ہے, میں کوئی زبان سے تمہارے پر تلواریں چلا رہا ہوں؟ جی میں نے کوئی زبان کو ریتی کی ہوئی ہے؟ جی نہیں سکتی. بتائیں نا. جی نہیں سکتی. ظاہر ہے خبیث ہے, اس کو طیب تو اس کو ایسے لگے گا نا جیسے کانوں پر ہتھوڑے پڑتے ہیں, سر پر دماغ میں ہتھوڑے پڑتے ہیں. تو احمد عیسیٰ کی باتیں, احمد عیسیٰ کی دعوت جو ہے وہ ہر خبیث کے کانوں پر دماغ کر ہتھوڑے ہیں, ہتھوڑے. جی بالکل حق ہے. جی احمد عیسیٰ کی دعوت جو ہے, احمد عیسیٰ کی باتیں جو ہیں, یہ تو جو خبیث ہے اس کو تو دماغ پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں. جی اس کا تو سکون برباد کر دیتی ہیں. بالکل جی جی